اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ للذین وہ لوگ یؤلون جو ایلا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، من نسائهم اپنی بیویوں کے بارے میں، تربص اربعۃ اشہر تو ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، فإن فاءوا اگر وہ رجوع کرے، فإن اللہ غفور رحیم تو پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، وإن عزموا الطلاق اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم تو بس اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، بیویوں سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اگر وہ اس کے ذریعے سے طلاق کی ارادہ اور نیت کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں پہلی بات، جو لوگ اپنی بیویوں سے جماع نہ کرنے کی قسم کھا لیں، ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 مہینے انتظار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دوسری بات، اگر اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی جو قسم کھائی ہے اس کے ذریعے سے اگر طلاق کی نیت کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ ایک بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے در لوگ اپنی بیویوں سے 1 سال 2 سال کی مدت تک ان کے پاس نہ جانے یا ان سے جماع اور صحبت نہ کرنے کی قسم کھاتے تھے، 1 سال تک 2 سال تک زمانہ جاہلیت میں۔ تو ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ حضرت ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی اللہ نے آیت کیوں نازل کر دیا، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں سے 1 سال 2 سال تک ان کے قریب نہیں جائیں گے، ان سے جماع نہ کریں گے، اس قسم کی قسم کھاتے تھے، اس طرح کی قسم کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ اچھا، اور ایک بات، اب ایسا کئی کیوں کرتے تھے؟ ایسا اب اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے کو بولتے ایلا بولتے، الف یا لام الف حمزہ، ایلا۔ اب یہ ایلا کا حکم کیا ہے، وہی آج کا سبق ہے۔ تو اور ایک بھی کچھ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اور ان کا ایک جملہ بھی ہے، ان کا بھی قول سن لیں۔ اب یہ کئی کو ایسا کرتے تھے، ایلا کئی کو کرتے تھے اپنی بیویوں سے، تو اس لیے کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں لوگ ایلا اپنی بیویوں سے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان سے ایلا کا یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ ابھی 1 سال تک ان کے پاس نہیں جائیں گے، 1 سال تک ان سے صحبت نہیں کریں گے، 2 سال تک ان سے جماع اور صحبت نہیں کریں گے۔ یہ قسم اور یہ طریقہ زمانہ جاہلیت کے در لوگ اس لیے کرتے تھے، اس قسم کی قسم اس لیے کھاتے تھے، اس سے مقصد اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچانا ہوتا تھا۔ جو شخص اپنی بیوی کو نہیں چاہتا تھا تو پھر وہ آدمی اس طرح کی قسم کھاتا تھا، یا اسے پسند نہیں آتی تھی بیوی تو اسے تکلیف پہنچانے کے لیے، اب اسے پسند نہیں ہے، پسند تو کیا کرنا تھا، چھوڑ دینا تھا اسے۔ دوسرے سے اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر وہ دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی تھی، اسے پسند نہیں ہے، رکھنا پسند نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اسے چھوڑ دینا تھا، دوسرے سے شادی کرتی تھی۔ اب ان کیا کرتا تھا، اسے چھوڑتا بھی نہیں تھا، اب رکھتا تھا وہ تو اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت اور حاجت پوری بھی نہیں کرتا تھا، اب اسے رکھے سر کا بھی نہیں ہے، چھوڑے سر کا بھی نہیں ہے، ایسا تکلیف دیتا تھا اسے زمانہ جاہلیت کے در آدمی۔ تو اس طرح لوگ عورتوں کو تکلیف دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی قسم کھا لے، کیا قسم اس طرح اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا؟ اب اس کے بارے میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی قسم کھا لیا اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیا تو اسے بولتے ہیں ایلا۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح کا ایلا کر لیا اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کا، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کے اندر وہ چاہے تو رجوع کر لے، اپنی بیوی کے پاس چلے جانے کا مطلب جمع کر لے، صحبت کر لے، یہ مطلب اس کا۔ اب کچھ باتیں سمجھو، ایلا کی قسمیں اور ایلا کے کچھ احکامات وغیرہ سمجھو۔ اب کوئی آدمی ایلا کر لیا تو اس کا حکم کیا ہے، کتنی قسموں سے ایلا کیا جاتا ہے، اس کا توڑ کیسا ہو سکتا ہے، وہ سمجھے۔ اگر کوئی شخص قسم کھا لیا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، جمع نہیں کروں گا، مدت مقرر نہیں کیا، اتنے دنوں تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ مدت وہ قسم کے اندر نہیں بولا، تو بغیر مدت کے، بغیر متعینہ مدت کے ایسے ہی قسم کھا لیا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، مدت کتنے دن تک نہیں جائے گا وہ قسم کے اندر بیان نہیں کیا، ایک تو یہ۔ اچھا، یا یوں کہا 4 مہینے تک اس سے جمع نہیں کروں گا، پہلی قسم تو مدت متعین نہیں ہے، کتنے دنوں تک بیوی کے پاس نہیں جائے گا، کتنے دنوں کی مدت متعین کر کے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھایا، اس کے اندر مدت کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری قسم، دوسرا حکم اور دوسرا مسئلہ کیا کہ 4 مہینے تک اپنی بیوی سے جمع نہیں کروں گا، اس طرح کی قسم کھایا، 2 مسئلے ہو گئے۔ یا تیسرا مسئلہ، یا 4 ماہ سے زیادہ کا ذکر کیا، 4 مہینے سے بھی زیادہ، میں 6 مہینے تک یا 7 مہینے تک اپنی بیوی سے جمع نہیں کروں گا، اس طرح کی قسم کھایا۔ یا 4واں حکم، 4واں مسئلہ، 4 ماہ سے کم مدت میں، 4 ماہ بھی نہیں، 4 ماہ سے بھی کم مدت کے اندر مقرر کر لیا، متعین کر لیا کہ میں 1 مہینے کے لیے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، یا 2 مہینے کے لیے میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اس طرح 1 چلہ یا 2 چلہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، تو 4 مہینے سے کم ہی ہے، تو 4 مہینے سے کم، ایک بات کے اندر 4 مسئلے آ گئے۔ پہلی بات اور پہلا مسئلہ کیا، مدت متعین نہیں ہے، میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، قسم کھا لیا، لیکن کتنے دن تک صحبت نہیں کرے گا وہ اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر بیان نہیں کیا، بغیر متعینہ مدت کے قسم کھا لیا۔ دوسرا 4 مہینے کی قید لگا دیا، 4 مہینے تک بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ تیسرا مسئلہ 4 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ، زیادہ کی مدت کا یہ آدمی طے کر لیا، قسم کھا لیا۔ چوتھا مسئلہ 4 مہینے سے کم مدت متعین کر لیا۔ اب یہ 4 مسئلوں میں یہ 4 مسئلے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو ان سب صورتوں میں پہلی 3 صورتیں مدت متعین نہیں ہے، یا 4 مہینے کی مدت متعین کر دیا، یا 4 مہینے سے زیادہ کا ذکر کر لیا، تو ان 3 صورتوں کو ایلا کہا جاتا ہے، ایلا۔ اب ان 3 صورتوں میں کیا کرنا پڑے گا؟ مدت متعین نہیں ہے، یا 4 مہینے کی مدت متعین کر لیا، یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت متعین کر لیا، تو ان 3 صورتوں میں اگر 4 ماہ گزر گئے اور اس نے قسم نہیں توڑی، قسم نہیں توڑی کا مطلب کیا؟ قسم کھایا تھا کہ کون سی بیوی جس سے صحبت نہیں کرنے کی قسم کھایا تھا، تو اب ان 3 صورتوں میں مدت متعین نہیں ہے، یا 4 مہینے کی مدت متعین ہے، یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت متعین ہے، تو ان 3 صورتوں میں اگر آدمی 4 مہینے کے اندر اپنی قسم نہیں توڑا، قسم نہیں توڑا کا مطلب کیا؟ قسم کھایا تھا بیوی سے صحبت نہ کرنے کا، قسم توڑنے کا مطلب کیا؟ بیوی سے صحبت کرنا، یہ قسم توڑنا ہے۔ اب اگر یہ آدمی ان 3 صورتوں میں 4 مہینے کے اندر اگر قسم نہیں توڑا، مطلب بیوی سے صحبت نہیں کیا، تو اس مدت میں بیوی سے جمع نہیں کیا، تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، طلاق بائن واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی اسے۔ اب طلاق واقع ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب پھر دوبارہ نکاح ثانی کے ذریعے سے دونوں کو جوڑنا پڑے گا، بغیر نکاح ثانی کے دوسرے نکاح کے دونوں کو جوڑنا اب یہ صحیح نہیں ہوگا، دوسروں نکاح کر کے جوڑنا پڑے گا دونوں کے رضامندی کے ساتھ۔ اب نکاح ثانی کے ذریعے ہی مسئلہ، اب نکاح ثانی کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے، ورنہ دونوں کو بغیر کسی نکاح ثانی کے جوڑ نہیں سکتے۔ تو 4 مہینے چھوڑ دیا تو ویسا ہی، 4 مہینے اگر 4 مہینے کے اندر اگر اپنی قسم توڑ دیا، قسم توڑنے کا مطلب وہی اپنی بیوی سے صحبت کر لیا، تو پھر اسے کوئی بات نہیں ہے، تو وہ بھی حکم آئے گا۔ 4 مہینے کے اندر اگر آدمی بیوی سے صحبت کر لیا تو کیا حکم ہے، وہ بھی بات آئے گی۔ تو جمع کر لیا 4 مہینے کے اندر، تو ان 3 صورتوں میں تو جس سے ایلا کیا تھا وہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب 4 مہینے کی قسم کھایا نہیں، یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لیا،
یا کتنے دن کی قسم کھایا تھا صحبت نہیں کرنے کی، تو مدت متعین نہیں ہے، یا 4 مہینے کی مدت متعین کر لیا، یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت متعین کر لیا۔ اب ان 3 صورتوں میں 4 مہینے کے اندر ہی اپنی بیوی سے صحبت کر لیا تو آدمی اس صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، صحبت کے لیے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب قسم ٹوٹنے کی وجہ سے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن اس کی بیوی اس کے نکاح سے اب باہر نہیں جائے گی۔ 4 مہینوں کے اندر صحبت کر لیا تو ایک تو قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ تو بیوی کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی اور وہ اپنے نکاح کے اندر ہی رہے گی۔ اچھا، اور آگے چوتھی قسم کون سی؟ چوتھی قسم 4 ماہ سے کم مدت مقرر کر دی، قسم کھا لیا میں بیوی سے صحبت نہیں کروں گا بلکہ ایک آدمی، اب تو کتنے دن تک صحبت نہیں کرے گا؟ 4 ماہ سے کم مدت متعین کر لیا، 4 مہینے سے کم کی مدت میں یہ قسم کھا لیا۔ اب چوتھی قسم یہ جس میں 4 مہینے سے کم مدت متعین تھی، تو چوتھی قسم 4 ماہ سے کم مدت مقرر کی، بیوی سے جمع نہیں کروں گا، اس مدت کے اندر جمع کر لیا تو قسم ٹوٹے گی۔ اب متعین مدت اور مقررہ وقت متعین نہیں کیا کب تک بول کر قسم کھا لیا بیوی سے صحبت نہ کرنے کی، تو پھر 4 مہینے سے کم مدت میں اندر قسم کھا کر 4 مہینے کے اندر ہی اگر وہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر لے گا تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اسے کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا اور بیوی نکاح سے نہیں نکلے گی۔ 4 مہینے کے اندر کی قسم کھا لیا، اب 4 مہینے کے اندر ہی بیوی سے صحبت کر لیا، قسم ٹوٹ جائے گی، اب پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ واجب ہوگا۔ اب بیوی اس کے نکاح سے باہر نہیں نکلے گی، مطلب اس کے اوپر بیوی کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مدت پوری کر لی، اگر اب کتنے دن کی مدت لگایا تھا؟ 4 مہینے سے کم کی، 1 مہینہ بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، یا 2 مہینے 1 چلہ یا 2 چلہ صحبت نہیں کروں گا، ایسے قسم کھایا تھا۔ اگر وہ 1 مہینے تک بیوی کے پاس نہیں گیا، 1 چلے تک بیوی کے پاس نہیں گیا، یا 2 چلے تک بیوی کے پاس نہیں گیا، تو اب اس کی قسم کی مدت متعین ہو گئی، اب مقرر اس کی مدت پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو اب قسم پوری ہو گئی اس کی۔ اب قسم پوری ہو گئی تو کفارہ دینا نہیں پڑے گا، اس سے اب کفارہ واجب نہیں ہوگا، قسم اس لیے کہ اس کی قسم پوری ہو گئی ہے۔ اور 4 مہینے بھی اس کے پورے نہیں ہوئے، 4 مہینے کی قسم کھا لیا تو ایلا ہوگا تو پھر طلاق بائن واقع ہوگی، طلاق بائن واقع ہوگی تو پھر نکاح ثانی کے ذریعے سے بیوی کو نکاح میں لینا پڑے گا۔ ابھی اس کا نہیں ہوا ایسا مسئلہ، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو پہلی بات تو یہ آدمی 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھا لیا، تو اس کے اندر پھر کیا کر دیا؟ یا تو وہ آدمی اس کی مدت جتنے دن کی تھی، مثال کے طور پر 1 مہینے کی قسم کھا لیا صحبت نہیں کرنے کی، یا 40 دن کی قسم کھا لیا، یا 2 چلوں کی قسم کھا لیا، تو اب یہ 2 چلوں تک یا 1 مہینے تک بیوی سے صحبت نہیں کیا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اب قسم پوری ہو جائے گی تو پھر اسے کفارہ دینا واجب نہیں ہوگا، اور اس کے لیے نکاح ثانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوسرے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے اسی بیوی کے ساتھ۔ تو اس کی قسم بھی نہیں ٹوٹی ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، بیوی نکاح میں اپنی حالت پر باقی ہے۔ یہ تمام احکامات ہیں، اس لیے اس قسم کے بے تکے قسمیں وغیرہ کھانا نہیں چاہیے، تو اسے بولتے ہیں ایلا۔ 4 مہینوں کے اگر آدمی قید لگا کر قسم کھاتا ہے اور 4 مہینوں کے اندر اس کے پاس نہیں جاتا ہے، 4 مہینے قسم لگانے کے بعد، تو پھر اس کے ذریعے سے اگر نہیں جائے گا تو وہ ایلا ہو جائے گا۔ ایلا ہو گیا تو پھر 4 مہینے تک بیوی کے پاس نہیں گیا تو ایلا ہو جائے گا۔ ایلا کا حکم مطلب کیا؟ 4 مہینے تک قسم کھا کر بیوی کے پاس نہیں گیا تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب طلاق بائن کا حکم کیا؟ دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، دونوں کے ضمانت کے ساتھ پھر دوسرا نکاح کر کے دونوں کو جوڑنا پڑے گا۔ یہ تمام احکامات ہیں، اس لیے اس قسم کی بے تکی باتیں اور قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ تو بیوی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے میں تیرا شوہر ہوں، اس سے محبت کرے، محبت کے تعلقات قائم کرے، ایسا نہیں کہ آپ کو پسند نہیں بول کر اب اس پسند نہیں تو کیا کر دینا چاہیے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی بیوی تو پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی سے۔ آپ پسلی دیکھیں تو سیدھی رہتی ہے، ذرا بگڑی رہتی ہے، تو اس لیے کیا کرو، آپ یہ پسلی کے ذریعے سے پیدا ہوئی عورت، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، وہ ٹیڑھی ہے سو پسلی، تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہو جائے گی؟ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو بگڑی ہے صورت پسلی، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو پیغمبر یہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ بھئی بیوی یہاں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ان کے مزاج کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہتا، تمہیں کیا کرو، ان کے اگر 10 کام اگر ان کے اندر کسی ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی، خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، تو
تو انسان کو چاہیے کہ وہ خوبیوں پر نظر رکھے، خامیوں کو درگزر کر دے۔ اگر اس کی نگاہ خوبیوں پر ہوگی تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا، اس قسم کے احکامات اور اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ آدمی شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر کرے، اچھا کھانا پکائی ہے، وہ آج کھانا زبردست پکائی تھی تمہیں بول کر اس کی تعریف کرے، اس کے ذریعے سے محبت اگر نہ بھی ہو تو بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس قسم کے باتیں احکامات، اس لیے اس قسم کے احکامات اور مسائل پر مطلب محبت قائم کرنے کی باتیں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے کبھی بار جھوٹ ہی بول دیے، مثال کے طور پر کھانا اچھا نہیں ہے پھر بھی خوش کرنے کے لیے تو زبردست کھائی کھانا بول کر بول دیے، تو یہ وہاں بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر چھوٹا موٹا کچھ جھوٹ بول دیے اسے خوش کرنے کے لیے، تو ناجائز باتوں میں نہیں، حرام لا کر بیوی پوچھی حلال حرام بول کر تو ان حرام لایا تو بیوی پوچھی حلال حرام تو ان حلال ہی بول رہا، تو وہ جگہ نہیں، چھوٹی موٹی باتوں میں کھانے کے اندر نمک زیادہ پڑ گیا ہے، کچھ ایسا ہو گیا تو ان بیوی کو خوش کرنے کی چھوٹی موٹی جھوٹ، اچھا ہی کھانا زبردست ہے، اچھا زبردست ہے لیکن ذرا نمک کم کرنا تھا، ایسا چھوٹی موٹی باتوں میں۔ تو مطلب اور خلاصہ یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ایک بات پسند نہیں آئے تو پھر اس کی آپ کو دوسری بات پسند آ جائے گی، تو اس کی ایک ہی بات جو تیری ہے یا اچھی نہیں ہے تو اسی ایک بات کو پکڑ اس کے نفرت کر دینا، ان پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ایسی باتیں نہ کرو۔ اگر اس کی ایک بات تم کو پسند نہیں ہے تو پھر اس کی دوسری بات تم کو پسند آ جائے گی، تو اس لیے اس قسم کے احکامات سے بچ کر رہنا چاہیے۔ مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو شادی کی زندگی پوری معلوم کرنا چاہیے، شادی کرنے سے پہلے شادی کی زندگی کیا ہے، پہلے شادی کے احکامات کیا ہے، منگنا رسم رواج وغیرہ شریعت کے اندر کیسا حکم ہے، کیسا کرنا چاہیے، پھر شادی کے وقت میں شادی کیسے کرنا، شادی سے پہلے کے احکامات، شادی کے وقت کے احکامات، شادی کیسا کرنا ہے، پھر شادی کے بعد کی زندگی کیسا کرنا، سب چیزیں ہیں، 3 کورسز، شادی کے پہلے، شادی کے وقت میں اور شادی کے بعد کی زندگی، یہ 3 کورسز سیکھ کر کرنا چاہیے۔ بغیر سیکھے کہ آدمی ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، بغیر سیکھے آدمی جنگل کا کام نہیں کر سکتا، بغیر سیکھے آدمی ڈاکٹری کا کام نہیں کر سکتا، پھر کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں کر سکتا، تو پھر اتنی بڑی زندگی بغیر سیکھے کہ میں کر رہی للے کو ماروں، تو اس لیے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شادی کی زندگی کو شریعت کے مطابق سیکھ کر بعد میں پھر شریعت کے مطابق اپنی زندگی کا سلسلہ اور زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان